سورہ نساء میں یہ 25 آیات میں جتنے احکام وراثت کے، نکاح کے، شادی کے، حق مہر کے وغیرہ وغیرہ، اس کی اللہ حکمت بتا رہا ہے کہ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے۔ کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیے کہ اللہ کے ارادے حضور کی امت کے ساتھ کیسے ہیں۔ فرمایا یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، لیبین لکم، تاکہ وہ کھول کھول کے بیان کرے تمہارے لیے اپنے احکام، لیبین لکم، تمہارے لیے کھول کے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ چلائے تم کو، وَيَهْدِيَكُمْ، ہدایت دے تمہیں، سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ان لوگوں کے راستے پر جو پہلے کامیاب گزر چکے ہیں۔ یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ یہ احکام صرف ہمارے لیے، ہم ہی پھنس گئے مجبوریوں میں۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، تم سے جو پہلے مومن گزرے ہیں وہ بھی احکامات پر عمل کر کے گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بھی ان کامیاب لوگوں کے راستے پر چلائے۔ بولیے، ان کامیاب لوگوں کے راستے پر یہ اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ اپنی رحمت سے تم پر توجہ فرمانا چاہتا ہے، یعنی تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ واللہ یرید، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے، ان یتوب علیکم، کہ تمہاری طرف رجوع فرمائے۔ بولیے تمہاری طرف، بھئی سارے بولے نا ذرا شوق سے، تمہاری طرف تمہیں اپنا بنائے، تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، وَيُرِيدُ، ان کا ارادہ یہ ہے کہ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا، کہ تم أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ تم بالکل حق سے موڑ لو اور اپنی جانوروں والی زندگی گزارو۔ ان لوگوں کا ارادہ یہ ہے، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم میرے نبی کی غلامی کر کے میرے سب سے قریب ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جن کو اللہ رسول کے احکام پسند ہے اور انہوں نے اپنی منمانیاں کی ہیں۔ بالخصوص یہ یورپ کنٹریز والے لوگ، مغربی لوگ، جہاں سورج بھی جا کے غروب ہو جاتا ہے وہاں سے روشنی کیسے نکل سکتی ہے؟ ہم تو مشرقی لوگ ہیں، وہ مغربی لوگ ہیں، ان کے ہاں یہ چیزوں کی پابندی چلتی، یہ میاں بیوی اور یہ ماسیاں چاچیاں پھوپھیاں اتنے جناب احکامات کی وہ کہتے ہیں نہیں، بس عورت تو ایسی لذت کے لیے ہے، معاذ اللہ، یوز کرو اور پھینک دو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں حق سے آزاد کر دے، اللہ کی رحمت سے دور کر دے، ان کی کبھی پیروی نہ کرنا۔ اب جو دیکھا دیکھی سود خور قسم کے مسلمان ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتے جا رہے ہیں، اور خاص کر جو میڈیا پہ بیٹھے ہیں جن کو باہر سے بھی بڑی گرانٹیں شرانٹیں آ رہی ہیں اس کام کی، آپ اندازہ کریں کہ کتنی NGOs ملک میں اس سطح پر کام کر رہی ہیں کہ اگر کوئی عیسائی حضور کے خلاف بکواس کر دے تو اس کو جناب امریکہ اور یورپ میں لے جاتے ہیں بچا بچو کر پاکستان سے، اور اگر کوئی یہاں امریکی قتل کر دے کسی مسلمان کو تب بھی اس کو بچا لیا جاتا ہے، اور جس نے ڈینیل پرل کا قتل کیا ہے عدالتیں اس کو بری کر چکی ہیں، عدالتیں ان کو رہا کر چکی ہیں، مگر پاکستانی حکومت ان کو رہا کرنے کی اوقات رکھتی کیونکہ امریکہ بہادر ناراض ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے پڑوس میں یہ آسیہ مسیح کا کیس چلا، عدالت نے اس کو سزا دی ننکانہ صاحب کی، اور 2 سال ٹرائل کے بعد پھر اسی سزا کو لاہور سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، تو سپریم کورٹ نے بھی اس کو بحال رکھا کہ یہ کیس بھی صحیح چلا ہے اور اس کا یہ جو سزائے موت والا فیصلہ ہے وہ بھی صحیح۔ پر یہ میڈیا کے درندوں کے ہاتھ میں یہ مسئلہ لگا، انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، باہر پہنچا، امریکہ بہادر کی جب دباؤ آیا تو پھر آپ دیکھیے پھر سپریم کورٹ سے کیسے رہائی ہوئی اور کیسے اس کو باہر پہنچایا گیا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی، اسلام آباد میں بھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ پھر ان گواہوں کو بدلنا، یہ کوئی حکومت کے بس سے باہر ہے، کسی گواہ کو بدلنا، اور وہ بھی بیچارے گاؤں کے رہنے والے، یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے جب مسئلہ ہی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے وہ لوگ جو تمہیں حق سے بالکل منہ موڑنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، کہ تم پر ہلکی پابندیاں کر دے، تم پر ان یخفف عنکم، تم پر زیادہ بوجھ ہے، لہذا سارے مسئلے آسان بتائے ہیں، اور سب سے زیادہ آسان مذہب اللہ نے اسلام بنایا ہے۔ ایک مسئلے پر اسلام آسان ہے۔ میں تو کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اس بات پر حیرانگی ہوتی ہے
کہ اگر آپ حج اور عمرے پہ جائیں تو پہلے جو 3 چکر ہے طواف کے، اس میں سنت ہے ذرا چوڑے ہو کے چلو. کیسے چلو جی؟ یہ سنت ہے. اب اس میں بعد تو بالکل ایسے ایسے کر کے چلتے ہیں، بھائی یہ بھی نہیں ہے، بس تھوڑا سا اکڑ جاؤ، کندھے تھوڑے سے اوپر کر لو، اور کوئی اس کی زیادہ ضرورت ہے؟ بعد بے وقوف یہ دیکھے وہ ایڑیوں کے بل، ایڑیاں اٹھا کے چلتے ہیں انگلیوں کے بل، تو یہ بھی اس کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہے، وہ بھی پہلے 3 چکروں میں. اب یہ کیوں کہ سورہ چونکہ لقمان میں آیا کہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا. بولیے جی، زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، عاجزی سے چلو، انکساری سے چلو. مگر فرمایا میرے بندے تو میرے گھر میں آ گیا ہے، اور گھر میں آیا مہمان کچھ بھی کر لے، میزبان کو برا لگتا؟ فرمایا تو بندہ میرا ہے، لے یہ میرا گھر ہے، یہاں آکڑ کے چل، تیری آکڑ پر بھی تجھے عبادت کا ثواب عطا فرمائے. اسلام دین فطرت ہے. ہاں یہ تو نہیں بھی سوریاں دے گھر چوڑے ہو کے بیٹھو، اللہ دے گھر چلو آئے ہو تو 3 چکر چوڑے ہو کے لال ہو تو کوئی حرج کی بات ہے نہیں. تو یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے پابندیوں کا بوجھ ہلکا کرے. کیوں؟ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے. بولیے جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور ہم ایسے ہی بڑے طاقتور بنے پھرتے ہیں. خاص کر جس کے نیچے کو کرسی شرسی آ جائے اس کے پھر زمین پر پاؤں لگتے ہیں. تو ہمارا ایک حکمران گزرا تھا جس کی بیٹی بھی قتل ہو گئی سیاست میں ہی. وہ کہا کرتا تھا مائی چیئر از پاورفل، شراب پی کے کہا کرتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے. پر بٹ دا چیئر کوڈ ناٹ سروائیو ہم، اس کی وہ کرسی اس کو بچا سکی، اور وہ خود پھانسی کے تختے پہ جھول گیا. بعد میں حاجی ضیاء الحق صاحب آئے، حج تو بڑے کیے انہوں نے، عمرے تو بڑے کیے، پر موت کے وقت نہ زمین نصیب ہوئی اور نہ پھر. اتنا شریف وزیر اعظم ہمارا پہلا لیاقت علی خان مرحوم، اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کیا ہوا آپ خود ہی اندازہ کر لیں. تو خلق الانسان ضعیفا. پھر اوپر چلے جائیں نبیوں سے ٹکر لینے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ نمرود کو مچھر سے اللہ نے ہلاک کیا. بولیے جی کس سے کیا؟ اور وہ اس قسم کا کوئی ٹیلنٹڈ مچھر تھا اور بڑا کوئی تربیت یافتہ تھا کہ وہ ناک میں گھس گیا. اب اس کو کہنا نہیں آ رہا تھا بعودا، نمرود کو یہ مچھر کا پتہ ہی نہیں تھا. اب بھوک کیا ہوتی ہے اب حکمرانوں کو کیا پتا، مہنگائی کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کو پتا. اور 15 تاریخ بڑی اوکھی لگتی ہے، ڈر رہے انہیں ابھی ہوڑ تیل ودیا انہوں نے اس واری نہیں ودایا، پر اگو آخیا صرف 15 دنوں کے لیے. استحکام کتنے دنوں کے لیے ہے؟ یعنی یکم نو انشاءاللہ اسی آئے کہ آئے 15 دن تسی گزارو. آج کا دن جو سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا. تو وہ حساب ہو گیا. نمرود نے بیوی سے کہا کہ میرے ناک میں وہ گھس گیا ہے، میرے ناک میں. ان کی بیویاں بھی تکڑی ہوتی ہیں، اب بیویاں تو خیر سب کی تکڑی ہوتی ہیں، میں جڑی نہیں تکڑی سمجھ لوں دا دا نہیں لگیا، اوندا اجے دا شریف ہوئی ہے جندا ہاتھ نہیں پیا. تو خیر انہیں بیوی نے کہا بھی کیا؟ تو اس کو نام نہیں آ رہا تھا، کہتا وہ گھس گیا وہ گھس گیا. اس نے ایک رکھ کے سر پہ ماری، لگا سر رکھا. اب جب بیوی نے سر پہ وہ مارا دھپا تو اس کو سکون آ گیا. کیا لگا ہے یہ تو بڑا نسخہ شفا ہے، بیگم مارو مجھے. اب جب یہ مارتی تھی تو مچھر رک جاتا تھا، جب یہ رکتی تھی تو مچھر شروع. تو چونکہ لاڈلی بیگم تھی بلکہ خاتون اول تھی نا، وزیر اعظم کی بیوی تھی، تو اس نے جوتی اتار کے دی اپنی بیگم کو، کہا ذرا اس سے مارو. کیوں کہ ہاتھ تمہارے بڑے نازک ہے، تھک جائیں گے، اب مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، لہذا ادھر سے مچھر کا ڈنک کھاتا رہا، ادھر سے بیویوں کی جوتیاں کھاتا رہا. اللہ نے بتایا جو میرے نبیوں کا دشمن ہوگا اس کا انجام یہی ہوگا. اس طرح ذلت کی موت مرا ہے. اور فرعون کے ساتھ بھی بہت برا ہوا. تو خلق الانسان ضعیفا. مولا علی پاک کا ایک فرمان یاد آ گیا، بڑا کمال کا، کہو سبحان اللہ. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ اندر وہم پیدا ہو جائے کہ میں بڑا کمال والا ہوں، میرے اندر بڑی خوبیاں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، فرمایا وہ باتھ روم میں جا کر دیکھے کہ اس کے اندر کیا ہے. پیشاب ہے تو وہ بھی ناپاک، پخانہ ہے تو، اور اگر خون پیپ نکلے تو وہ بھی ناپاک ہے. تو ہماری کیا حیثیت ہے؟
आजिज़ी इनकसारी मन तवादा लिल्लाह रफ़अहु अल्लाह, जो झुक जाए अल्लाह के लिए अल्लाह फिर उसे खुद बुलंदी अता फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने कमज़ोरियों पर नज़र रखने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन के मामले में अपने से ऊपर देखो, दीन के मामले में ऊपर देखो कि यार मैं तो सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ, ये तो तहज्जुद भी पढ़ता है, यार मैं सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ, ये तो कुरान की तिलावत भी करता है। फरमाया दीन के मामले में अपने से ऊपर देखो, अल्लाह तुम्हें इबादत की तौफीक अता फरमाएगा। और दुनिया के मामले में अपने से नीचे देखो, अल्लाह तुम्हें शुक्र की कैफियत अता फरमाएगा। कितने लोग हैं जिनके पास इतनी सहूलतें नहीं हैं जो अल्लाह ने हमें अता फरमा रखी हैं, बल्कि पहले दौर के बादशाहों के पास भी ये लाइटें और ये पंखे, पहले दौर के बड़े बड़े जो 7 बर्रे आज़म के हुक्मरान थे उनके घरों में भी फ्रिज है, बोलिए ना, ये चीज़ें नहीं थी जनाब। आज घर घर में पहुंच चुके हैं, नाशुक्री फिर भी ख़त्म नहीं हो रही। मेरे आका ने फरमाया जिसके घर 3 दिन का राशन मौजूद है या 1 दिन का, वो ज़माने का सबसे अमीर आदमी है, उसको गरीबों की फहरिस्त में शामिल होने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर व दावाना